حزب اختلاف کی طرف سے ایک یہ نقطہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے بغیر ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. سو یہ آلریڈی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے. سو یو تھنک کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس کی کریڈیبلٹی کتنی زیادہ ہے؟ یہاں عام انتخابات کی کریڈیبلٹی مشکوک ہے. یہ تو صرف چند مخصوص نشستوں کا انتخاب اور نامزدگی ہے. ابوذر صاحب اس بات پہ خاصا روشنی ڈال چکے ہیں. میں صرف اس بات کا اضافہ کیے دیتا ہوں کہ یہ مارجنلائز کمیونٹیز کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اسپیشل انٹرسٹ سیٹس کریٹ کی گئی تھی فار ویمن اینڈ مائنورٹیز. اور یہ حق صرف ایک جماعت کا نہیں ہے, بالکل یہ پورے پاکستان کی خواتین کا حق ہے جو انہیں مکمل اور کلی طور پر ملنا چاہیے, جبکہ اس وقت تک الیکشن کمیشن نے جزوی طور پر خواتین کو حق دیا. اگر پنجاب اسمبلی میں 66 خواتین کی سیٹس ریزرو ہیں تو 66 ملنی چاہیے, کم کیوں؟ اگر مائنورٹیز کی جو تعداد مقرر ہے دوسرے صوبوں میں اب وہ خالی پڑی ہیں اور کوئی ڈیسیژن نہیں. ابوذر صاحب نے صحیح کہا کہ الیکشن کمیشن کو اس تمام معاملے کو ان دو اہم انتخابات آئینی عہدوں پہ سپیکر اور چیف منسٹر سے اس سے پہلے حل کرنا چاہیے تھا, تاکہ وہ بھی اپنا حق ووٹ استعمال کر سکتی, اپنی رائے دے سکتی, اور ہاؤس اس تعداد سے محروم نہ ہوتا جو تعداد انہیں ایک حق کے طور پہ آئین پاکستان مقرر کرتا ہے. اب اس میں سے ایک کرٹیل کر لیا گیا ہے. خیر یہ تو الگ بات ہے, ابوذر صاحب نے کافی اس میں تفصیل سے بات کر دی ہے. الیکشن کمیشن نے آج بھی فیصلہ نہیں سنایا, بات کل پہ چلی گئی ہے. اب وہ اگر وہ نامزد بھی ہو جائیں گی تو وہ اگلے کسی بزنس آف دی ہاؤس کے لیے پارٹیسپیٹ کر سکیں گی. کم از کم ان تین اہم انتخابات سپیکر, ڈپٹی سپیکر اور چیف منسٹر انتخابات میں وہ ووٹ سے محروم کر دی گئی ہیں محض ٹیکنیکل بنیادوں پر. اب یہی ایک سوال کرتا ہوں, اگر کل الیکشن کمیشن اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی اتنی نشستیں بنتی ہیں, یہ پروپورشنل ایلوکیشن کی جاتی ہے, انہیں نئی نامزدگی کا اختیار دیا جاتا ہے, تو انہیں پھر وہ حق کیسے لوٹایا جائے گا جس سے وہ ان 2 دنوں میں محروم کر دی گئی ہیں, یعنی اسپیکر کے انتخاب میں اور چیف منسٹر کے انتخاب میں. دوسری بات جو آئی مریم صاحبہ نے سپیچ کی ہے, اس پہ بات ہو رہی تھی. بالکل جو بھی سی ایم آتے ہیں وہ ایسی ہی سپیچ کرتے ہیں, دیر از نو ڈفرنس. ماضی میں جتنے بھی آئے ہیں ایسی سپیچز کی گئی ہیں. اصل بات یہ ہے غربت اور کرپشن کا خاتمہ. یہ چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ پلانز کیا ہیں. جو انہوں نے وعدے کیے تھے اور پہلی پارلیمانی پارٹی میں جو سپیچ کی تھی اس میں یہ امر کہیں نہیں بتایا کہ اتنے سارے پروجیکٹس کے لیے فنڈز کہاں سے جنریٹ کرنے ہیں. ایک اور اہم بات, پاکستان میں اس وقت کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تعلیم کا نہ ہونا اس سے بڑا مسئلہ ہے. سکولز کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ پولیس اور دوسرے انتظامی ادارے پچھلے کئی برس سے, میں بالکل سب کا احترام رکھتا ہوں لیکن ایک شہری کے طور پہ محسوس کرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ جو ہم نے محسوس کیا ہے پنجاب کی حد تک یہ ڈسپلن فورسز ہونے کے باوجود انڈسپلن کا شکار ہے. 5-6 سال سے کسی نے انہیں ایڈریس ہی نہیں کیا. بے شک وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, بے شک وہ عبوری حکومت تھی جو بغیر کسی جواز کے 1 سال تک چلتی رہی, اور مریم بی بی کی حکومت ہے. اب وہی پولیس ہے, وہی ریونیو ہے, وہی سول ایڈمنسٹریشن کے دوسرے ادارے ہیں. یہ صرف 2 ماہ بعد پتہ چل جائے گا کہ بیوروکریسی کی کس ٹیم کو محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ اپنے لیے سلیکٹ کرتی ہے. گورننس میں کیبنٹ سے بھی زیادہ ہمارے جیسے ملکوں میں بیوروکریسی کا رول ہوتا ہے, اور چیف منسٹر اسی دن ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ویئر از اپ ٹو, جب وہ بیوروکریٹس کی ٹیم سلیکٹ کرتا ہے. چونکہ بیوروکریٹس کا سب کا پروفائل ہوتا ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے کس کی کیا کیپیسٹی ہے, کیا کریڈینشلز ہے, اور کیا انٹیگریٹی کا لیول اور کیا کیپیسٹی ہے. بالکل صحیح. انہیں ہر طرف سے سہولت ہے, انہیں سینٹر سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی, انہیں کسی مضبوط اپوزیشن کا سامنا نہیں ہے.